اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بے شمار مال غنیمت سے نوازا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مال غنیمت کو کمزور، یعنی نئے اسلام کے قبول کرنے والے کمزور ایمان والوں میں تقسیم کر دیا۔ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان لوگوں کو مال دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَلَمْ يُؤْتِ الْأَنصَارَ شَيْئًا، اور اس مال غنیمت میں سے انصاری صحابی کو کچھ بھی نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسِ، تو جب کچھ بھی نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو، تو انصاری صحابی میں سے کچھ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، یعنی تکلیف ہوئی، دل میں رنجش ہوئی، اور وہ رنجش الفاظ بن کر کے زبان پہ آ گئے، اور وہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ انصاری کو تکلیف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخطبہم، ایک خطبہ دیا، ایک تقریر کی اپنے انصاری صحابی کو جمع کر کے، فقال، اور کہا، یا معشر الانصار، اے انصاریو، الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی۔ آپ سورۃ ضحیٰ دیکھ لیں، جس طرح سے قرآن کریم میں سورۃ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا، اسی طرح سے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصاری صحابہ کو خطاب فرمایا۔ کہا، الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب کی۔ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَعَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اور تم محتاج نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا، تم لوگوں کو غنی کر دیا۔ کلما قال شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جا رہے ہیں، اور انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وقالو، کہتے جا رہے ہیں، اللہ ورسولہ امن، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احسان مند ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے آنے سے پہلے ہم گمراہ تھے، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، آپ کے آنے سے پہلے ہم آپس میں دشمن تھے، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا دوست بنا دیا، آپ کے آنے سے پہلے ہم غریب تھے، ہم محتاج تھے، فقیر تھے، اللہ نے آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو آسودہ حال بنا دیا، کہتے جاتے تھے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یمنعکم ان تجیبوا، کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں میرے انصاری ساتھیوں؟ قالا، تو انصاری صحابہ کہنے لگے، ہاں ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احسان مند ہیں۔ تو قالا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لو شئتم قلتم جئتنا قدا و قدا، تم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، لوگ آپ کو اپنے یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے تو ہم نے آپ کو جگہ دی، لیکن اے میرے انصاری ساتھیوں، تم یہ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو، اتردون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رحالکم، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ اونٹ کو لے کے جا رہے ہو، لوگ بکری کو لے کے جا رہے ہو، لوگ مال کو لے کے جا رہے ہو، لوگ درہم و دینار کو لے کے جا رہے ہو، اور تم محمد کو لے کے جا رہے ہو؟
لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں مال و اسباب کو لے کر کے جائیں، اور اے مدینہ کے انصاریوں تم محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ اے میرے انصاری صحابیوں سنو، لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہیں ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا۔ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِيبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ، کہ لوگ الگ الگ وادی میں رہیں گے، لیکن اگر کسی کو میری تلاش ہوگی تو لوگ مجھے انصار کی وادی میں تلاش کریں گے، کیونکہ میں انصار کے ساتھ رہوں گا، میں انصار کے وادی میں رہوں گا۔ اور سنو، وَشِيبَ الْأَنصَارُ شِعَارٌ، انصار جسم پر لگے ہوئے چمڑے کے جیسے ہے۔ یہ چمڑا جو ہوتا ہے نا جسم پہ، چمڑے کے جیسے جو ہمیشہ جسم میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ والناس دثار، اور انصار کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جسم پر کپڑے کے مانند ہے، وہ بدلتے رہیں گے، وہ بدلتے رہیں گے۔ انکم ستلقون بعدی اسرتن، تو تم دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، تو ایسے وقت میں تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس حوض پہ آؤ۔ دیکھ رہے ہیں یہ محبت ہے، یہ الفت ہے۔ کیا محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انصار کے لیے، اور انصار کے دل میں رسول کریم کے لیے۔ تو یاد رکھیے، اتحاد کی بنیاد محبت رسول ہونی چاہیے۔ جب تک ہم محبت رسول کو بنیاد نہیں بنائیں گے، ہم آپس میں متحد نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کو اور آج کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر کے کہا کہ تم ہو آپس میں غضبناک، تم ہو آپس میں غضبناک و آپس میں رحیم۔ اے مسلمانوں، آج کے مسلمانوں، تم ایک دوسروں کے لیے غضبناک ہو، لیکن صحابہ کرام ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے والے تھے۔ تم خطا کار و خطا بی، یعنی تم خود غلطی کرتے ہو اور دوسروں کے غلطی کو تلاش کرنے والے لوگ ہو، دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے والے لوگ ہو۔ وہ خطا پوش و کریم، وہ خود بھی غلطی سے دور رہنے والے تھے اور دوسروں کے غلطیوں کو چھپا کر کے اس کو معاف کر دینے والے تھے۔ اے موجودہ دور کے مسلمانوں، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم۔ سب چاہتا ہے کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں بلندی ملے، ہمیں حق ملے۔ اپنے حق کے لیے لڑنے والے لوگوں، عزت و آبرو کو محفوظ کرنے کی سوچ رکھنے والے لوگوں، سنو، پہلے ایسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، پہلے وہ قلب سلیم پیدا کرو جس قلب سلیم کے ذریعے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسروں کے اوپر رحم کرنے والے تھے، ایک دوسروں کے لیے آپس میں اس قدر اخوت تھی، اس قدر بھائی چارگی تھی کہ جس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ تخت فغفور بھی ان کا تھا، شریر کے بھی۔ یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ تم تو صحابہ کی بات کرتے ہو، ہاں، تم تو قرآن کی بات کرتے ہو، حدیث کی بات کرتے ہو، لیکن صحابہ کرام والا جذبہ تمہارے دل میں زندہ ہے؟ صحابہ کرام والا جذبہ تمہارے دل میں زندہ نہ ہونے کی وجہ سے آج تم پریشان ہو۔ اقبال اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں خودکشی شیوا تمہارا، تم بات بات پہ زندگی چھوڑنے کی بات کرتے ہو، زندگی ترک کرنے کی بات کرتے ہو۔ وہ غیور و خوددار، اور وہ صحابہ کرام غیور تھے، وہ خوددار تھے۔ تم اخوت سے غریزہ، تم دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی کیوں بناؤ گے؟ تم تو اپنے ماں جائے سے بھی نفرت کرنے والے لوگ ہو۔ تم ایک باپ کے دو بھائی ہو، لیکن آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنا پسند نہیں کرتے۔ تم اخوت سے غریزہ، وہ اخوت پہ نثار، یعنی وہ صحابہ کرام اخوت پہ قربان ہونے والے لوگ تھے۔ تم ہو گفتار سراپا، تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، وہ کردار کے حاملین تھے۔
تم تو صرف بات کرنے، یہ گفتار کے غازی بنے ہوئے ہو۔ تم ترستے ہو کلی کو، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ بکنار، تم ایک کلی کے لیے ترستے ہو، ایک گھر کے لیے تم ترستے ہو۔ پورے دنیا پر ان کی حکومت تھی، پورے دنیا پہ ان کی حکومت تھی اور ان کا بول بالا تھا۔ اور اے موجودہ دور کے مسلمانوں سنو، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقص ہے صفحہ توحید پہ صداقت ان کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صداقت۔ تو یہ فرمایا کہ اگر آپس کی دشمنیاں ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی کو تھامنے سے پہلے وہ لوگ کہاں تھے اس کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا۔ قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، پہنچ چکے تھے، بس اب اس میں گرنے ہی والے تھے کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے، اسلام کے ذریعے تمہیں اس آگ سے بچا لیا۔